السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی دور کا 8واں سال انشاءاللہ تعالی۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں: غزوہ موطا، فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف۔ غزوہ موطا کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ آج کے دور میں اردن میں ایک جگہ ہے، اس مقام کا نام ہے موطا۔ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کو خط دے کر بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا۔ رستے میں کیسے روم کے گورنر نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ سفیر اور قاصد کو قتل کرنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی جانب اپنا لشکر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر قبول نہ کریں پھر جنگ کرنا۔ نیز جنگ کے تعلق سے کچھ اہم ہدایات بھی دی گئی۔ راستے میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج بھیجی ہے، اور پھر عرب کے مختلف قبائل کے مزید 1,00,000 افراد نے بھی ان کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ موطا کے مقام پر 3,000 صحابہ کا 2,00,000 کی فوج سے زبردست مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کو لشکر کا کمانڈر بنایا تھا۔ ایک ایک کر کے یہ تینوں حضرات شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے لشکر کی کمانڈری سنبھالی اور کافی بہادری سے لڑائی کی۔ حضرت خالد نے ایسی جنگی چال چلی کہ دشمن مرعوب ہو گیا اور اسلامی لشکر کامیابی کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے واپس مدینہ لوٹا۔ جب 3,000 صحابہ کی فوج نے اللہ کے بھروسے سے 2,00,000 کی فوج کا سامنا کیا تو رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ پھر یہی مارکا آگے چل کر رومی علاقوں مثلا شام، اردن، فلسطین، مصر وغیرہ کی فتوحات کا سبب بنا۔ اب اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ آج ہمارے سامنے دوسری طرح کے بھیانک چیلنجز ہے۔ مسلمانوں میں دینی اور دنیاوی علوم سے دوری ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، شادیوں میں جہیز اور بیکار رسامین ہے، اور دوسری طرف اسلاموفوبیا کا طوفان چل رہا ہے، لہٰذا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے پلان بنانا ہے، خود اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے، مسلمانوں کے کسی جماعت کا حصہ بننا ہے، پیسہ، وقت، صلاحیت، ہر چیز لگانی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فتح مکہ کی۔ صلح حدیبیہ میں قریش نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ فریقین آپس میں ایک دوسرے کے حلیف کے خلاف حملہ یا زیادتی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گیا، مگر بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو قریش نے ان کا ساتھ دیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ قریش کو یہ احساس بھی ہو گیا تو انہوں نے معاہدے کی تجدید کی کوشش کی، مگر وہ لوگ ناکام رہے۔ رمضان سن 8 ہجری میں بنو خدا کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف نکلے۔ اتنے بڑے لشکر کے قائد ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ اور اس کے آس پاس 360 بت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود کمان سے انہیں گرایا اور پھر کعبہ کے سامنے قریش سے خطاب کیا، سوائے چند کے ہر کسی کو معافی دے دی گئی، اور مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس طرح بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہوا اور کعبہ کے دامن میں پھر سے ایک ہی اللہ کی عبادت ہونے لگی، الحمدللہ۔ اب اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں کہ ہٹ دھرمی کرنا، جان بوجھ کر اپنی غلطی پر اڑے رہنا بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ کہ بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے اللہ کی خاطر معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عادتوں میں سے ایک عادت تھی۔ علماء اور ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے تعمیری انداز میں کام کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں غزوہ حنین اور طائف کی۔ غزوہ حنین کی اگر بات کریں تو حنین مکہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک جگہ کا نام ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی بعض ہٹ دھرم قبیلے حوازن، ثقیف وغیرہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنا طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مسلمانوں کو لشکر لے کر حنین کی طرف کوچ کیا۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو سخت حملے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ پھر سنبھل گئے اور انہیں فتح ہوئی۔
غزوہ طائف کی بات کرتے ہیں۔ دشمنوں کی فوجیں حنین سے بھاگ کر طائف چلی گئیں اور قلعہ میں بند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سمیت طائف کا رخ کیا اور تقریباً 40 دن کا محاصرہ کیا۔ کئی روز کی کوششوں کے باوجود جب قلعہ فتح نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کر دیا اور مدینہ لوٹ گئے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنی تعداد یا اپنے اسباب پر فخر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی مدد پر نگاہیں رکھنی ہے۔ کسی بھی معاملے میں مشکل پیش آئے تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا، بلکہ مثبت کام میں اپنی صلاحیتیں اور وقت جو ہے وہ دونوں خرچ کرنے ہیں۔ اور دوسرا دور جو تھا وہ 6 سے 8 ہجری میں کا تھا اور 7 صورتیں نازل ہوئی، تقریباً 2 پارے، 6 اور 26 پارے کو یاد رکھنا ہے، اور 8 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئی، ممتحنہ اور تحریم۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، ان کو سمجھنا ہے، تلاوت بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ فائدہ زیادہ ہو۔ سوچئے کہ فتح مکہ کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صورتوں کو نمازوں میں کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہوگا، اور صحابہ کرام پر، مکہ کے نئے مسلمان ہونے والے جو لوگ تھے ان پر ان کا کیا اثر پڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے ایمان کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں، اس لیے روزانہ ہم نے کیا عہد کرنا ہے کہ ہم ضرور اس کے اوپر ٹائم لگائیں، سمجھیں، پڑھیں اور آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمارے علم میں درستگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔